السلام علیکم ناظرین کرام۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کے حوالے سے اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ ویڈیو اس متعلق آپ کی رہنمائی کرے گی، اور یہودیوں کے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہے یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تفسیر حقانی میں ہے سورہ بقرہ۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے فلسطین اور گان اور مواب اور ارمن وغیرہ بہت سے ملک فتح کیے، مصر تک اور ادھر دمشق تک ملک کو وسعت دی، اور ان کی حیات میں ان کے بیٹے ابشالوم نے ان پر بغاوت کی، مگر وہ ناکام رہا۔ انہوں نے اپنی حیات میں شہر یروشلم میں خدا تعالیٰ کے لیے مسجد یعنی بیت المقدس بنانے کی تیاری کی، مگر اتمام نہ ہو سکا۔ آخر 60 برس کی عمر میں 535 میں وفات پائی، اور ان کی جگہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے، اور 7 برس تک اپنے باپ کی وصیت بموجب بیت المقدس کی تعمیر میں لاکھوں روپیہ صرف کر کے اس کو نہایت شان و شوکت سے تیار کیا۔ اس مسجد کا طول 60 گز، عرض 20 گز اور بلندی 30 گز تھی، اور اسی کو اہل کتاب ہیکل کہتے ہیں۔ نیز سورہ بنی اسرائیل میں ہے، مسجد اس جگہ کا نام ہے جو وہ عمارات کے گر جانے یا بدل جانے سے نہیں بدلتی۔ گو وہ خاص ہیکل منہدم تھی، مگر اس کے آس پاس عیسائیوں نے مکانات تعمیر کر رکھے تھے جن کو خود عیسائی اور عوام ہیکل اور بیت المقدس ہی کہتے تھے۔ معارف القرآن میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان یأتیکم التابوت، یعنی بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا، اس میں برکات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتا۔ جب جالوت بنی اسرائیل پر غالب آیا تو یہ صندوق بھی وہ لے گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کو صندوق کا پہنچانا منظور ہوا تو یہ کیا کہ وہ کافر جہاں صندوق کو رکھتے تھے وہیں وبا اور بلا آتی۔ 5 شہر ویران ہو گئے۔ ناچار ہو کر 2 بیلوں پر اس کو لاد کر ہانک دیا۔ فرشتے بیلوں کو ہانک کر طالوت کے دروازے پر پہنچا گئے۔ بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر طالوت کی بادشاہت پر یقین لائے، اور طالوت نے جالوت پر فوج کشی کر دی، اور موسم نہایت گرم تھا۔ نیز سورہ سبا کی تفسیر میں فرماتے ہیں، بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا، اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا، جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے، ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھیں اور تعمیر رہ جائے۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بِإِذْنِ ربی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھی، اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقرر پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا، اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو فارسی میں دیوک اور اردو میں دیمک کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے اس کو دابۃ الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ مذکورہ حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کا صندوق تھا۔ آپ علیہ السلام کے بعد نسل در نسل چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، پھر بنی اسرائیل کے انبیاء میں چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد ان کے دیگر انبیاء کی تبرکات اس میں موجود تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ جالوت اور اس کی قوم کو ان پر مسلط کیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل اور ان کے شہروں کو تاراج کیا، انہیں علاقہ بدر بھی کیا، ان کی اولادوں کو قتل و گرفتار بھی کیا، اور تابوت بھی لے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جالوت اور اس کی قوم کو تابوت کی وجہ سے مختلف آزمائشوں میں گرفتار کیا۔ انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہنکا دیا۔ اس پورے عمل میں فرشتے پس پردہ مختلف امور انجام دیتے رہے۔ اس وجہ سے سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتے اسے اٹھا لائیں گے، یا پھر براہ راست فرشتے اٹھا کر لائے۔ اور تابوت کا لوٹانا اللہ کے نیک بندے طالوت کی بادشاہت کی من جانب اللہ ہونے کی دلیل ٹھہری،
چنانچہ بنی اسرائیل طالوت کی قیادت میں عمالقہ سے لڑے اور حضرت داؤد علیہ السلام جو طالوت کے لشکر میں شامل تھے اور ابھی تک نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بہت بہادری سے کفار کا مقابلہ کیا اور جالوت کافر بادشاہ کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت، حکمت اور نبوت عطا فرمائی اور جو چاہا علم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نبوت اور بادشاہت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک عظیم الشان عبادت گاہ مسجد تعمیر کرانا شروع کی۔ اس تعمیر کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق نہایت اہتمام اور شان سے مکمل کروایا، یہاں تک کہ اس کی تعمیر میں اتقان اور استحکام کے لیے جنات سے بھی خدمت لی۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس مسجد بیت المقدس کی تکمیل کی اور نمایاں عظیم الشان تعمیرات آپ علیہ السلام نے کروائی، اس لیے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہیکل سلیمانی سے مراد وہی مسجد بیت المقدس ہے جس کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا ہے اور جو آج تک موجود ہے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی موقع پر آسمانوں کی سفر کے لیے لے جایا گیا۔ اس کے علاوہ مزید کوئی خاص وجہ کی تعمیر مراد نہیں ہے۔ یہودیوں کے ہاں بھی اہمیت اسی لحاظ سے ہے کہ وہ بھی ان انبیاء کے ماننے والے ہیں، لہٰذا یہ مقدسات ہیں جن پر قبضہ کرنے کا وہ خواب دیکھتے ہیں۔ تاہم یہود بے بہبود نے اپنی عادت کے مطابق کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور احکام میں تبدیلی اور تحریف کی، یہاں بھی کچھ من گھڑت نظریات اور باتیں پھیلا دی ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ ان کی حیثیت توہمات اور شیطانی دھوکوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ حقیقت وہی ہے جس کی نشاندہی قرآن مجید نے کر دی ہے اور سابقہ سطور میں مذکور ہے۔ فقط واللہ اعلم۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔